مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سرفر صاحب آئے ہیں، خوش آمدید، کیا حال ہے؟ خوش آمدید میرے پیارے بھائی، میرے دوست، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے آپ کی فلائٹیں جا رہی ہیں؟ یار اس وقت تو میں باہر روڈ پہ کھڑا ہوا ہوں اور اچھا، ابھی آفس کی طرف ہی جا رہا ہوں میں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے. یار میں بتاؤں ایک بات، ویسے آپ دل کے اچھے آدمی ہو، مجھے آپ سے پیار ہے یار. دعا کریں میرے لیے اختلاف ایک کہ طرف، ہاں جی، اختلاف ایک طرف، لیکن آپ اچھے آدمی ہو. آپ بھی اچھے ہیں جہاں تک آپ یہاں گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو آپ کو ہم نے نصیحت دی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ ایک دن اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ. سنائیں اچھا کلاؤڈ سیفر صاحب، جی روزے سر. کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ سر بہترین جا رہے ہیں سر. صبح صبح اٹھتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ تراویح یاد کرتے ہیں، رات میں تراویح پڑھانی ہوتی ہے اچھا، تو وہ پریشر ہوتا ہے. تو اچھا، الحمدللہ اب تو گزر گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں، بس آخری آخری پارے چل رہے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ، نہیں الحمدللہ زبردست. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے قبول فرما لے. ہم نے تو اپنی ناقص استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قبول کر لے، بس یہ دعا ہے آمین انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اچھا. اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہمارے روزے قبول کرے، آمین. آمین 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 یا رب العالمین. کلاؤڈ اچھا. سرفر صاحب آپ نہیں آمین کہہ سکتے ان چیزوں پہ، آپ پہ فتویٰ آ جاتے ہیں. نہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن انشاءاللہ رضی بھائی ہماری صفوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ نبوت علیہ کا دفاع وسلم. کر رہے ہوں گے. میں وہی تو آپ سے بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ. وہی میں ابھی تو آپ آپ سے مرزا بھی، صاحب کی نبوت کا دفاع کرتے ہیں نا، میں تو آپ ہم پہ صرف بھی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم امید دفاع ہوں. کرتے ہیں. کلاؤڈ سیفر صاحب انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ہم نا اصل میں کینیڈا میں جب ہوتا تھا نا، وہاں میرا سکیجول مختلف ہوتا تھا. آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوا، میرے چینل پہ آپ دیکھیں میں پادریوں سے مناظرے کرتا ہوں، لیکن یہاں یو کے میں آ کے نا تھوڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں وہ کام پھر سے ابھی تک شروع نہیں کر پائے. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میں بھی الحمدللہ اپنا ٹائم گزارتا ہوں، اور میں عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہوں، پادریوں کے ساتھ. وہ میں آپ کو لنک بھیجوں گا، آپ دیکھنا کہ ان کو ہم نے الحمدللہ منہ توڑ جواب دیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. لیکن جب میں آپ سے بات کرتا ہوں اور جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ہم دونوں کس کا دفاع کرتے ہیں؟ ہم دونوں نا، آپ کرتے ہیں دفاع معذرت سے اپنے مذہب کی، آپ اسلام کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جو آپ نے ماشاءاللہ پرمعرف تفسیر کی تھی یا بنی آدمہ کی. میں ڈنکے کی چوٹ میں روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، جو آپ نے تفسیر کی ہے آج زانہ درخواست ہے، وہ آپ نے قرآن میں تحریف کی ہے، معنوی تحریف آپ نے کی ہے. تو یہ آپ اسلام کا تو نہیں دفاع کر رہے ہوتے نا. اسلام کا دفاع یہ ہوگا اگر آپ ڈنکی کی چوٹ پہ آ کے یہاں کہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنہوں نے بھی غلط کام کی، انسانوں نے ختم نبوت پر حرف اٹھایا جب انہوں نے یا بنی آدم میں رسول کا معنی رسول کے، کیونکہ یہ سورہ الاعراف کی آیت کے خلاف بات جاری ہے جو کہ آپ کا دعویٰ تھا کل. لیکن جب آپ کے مفسرین اس آیت میں حقیقی رسول لے رہے ہیں تو آپ ان کو تو نہیں کہیں گے وہ قرآن کے خلاف ہے. یہاں کے کھل کے کہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف تشریح کرے وہ منکر ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یہ ہوگا اسلام کا دفاع. اب کلاؤڈ سے میں نہیں چاہتا میں لمبی باتیں کروں، آپ کو پتہ ہے مجھے لمبی باتیں پسند نہیں، تو آپ اپنے سوال رکھیں، ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں جتنا آپ کے پاس وقت ہو. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میرا جو ہے آج کا سوال یہ ہے، کیا آپ لوگوں کے اور مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق جو بھی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیات جانے، کیا وہ مشرک ہے، مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ کلاؤڈ صاحب آج تو آپ نے سلیبس سے باہر سوال کر دیا ہے. یہ تو نہیں آپ کا سوال ہوتا عمومی طور پہ. بہرحال ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. دیکھیے کلاؤڈ صاحب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ مانے وہ مشرک نہیں ہے، یہ آپ کو عمومی جواب دی. لیکن
جب حکم عدل آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے خبر پا کہ انہوں نے یہ امت کی اصلاح کر دی اور آپ کو وہ دلائل اور براہین پہنچ گئے، اس کے بعد جو انکار کرے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ یہ مسیح موعود نے اپنی کتاب ضمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء صفحہ 660 661 پہ اس بات کی آپ نے وضاحت کی کہ یہ شرک عظیم ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے لیے جو یہ شرک عظیم ہے، لیکن جو متقدمون ہے مسلمانوں سے، انہوں نے کیونکہ نیک نیتی سے اجتہادی خطا کیے، وہ سارے معاف ہیں۔ ہاں الا الذین جاءہم الامام الحکم مع البینات من الہدی، جن کے پاس حکم عدل بینات اور ہدایت کے ساتھ ہے، اگر اس نے انکار کیا اور حیات مسیح کا قائل رہا تو وہ مشرک ہے۔ میرے نزدیک کلاؤڈ صاحب ان میں آپ نہیں شامل جو مشرک ہیں، کیونکہ میرے نزدیک آپ کو ابھی وہ دلائل صحیح طرح نہیں پہنچے، کیونکہ اس پہ آپ سے ابھی بات نہیں ہوئی، شاید کسی اور احمدی سے ہوئی ہے، لیکن میرے نزدیک وہ دلائل آپ کو صحیح طرح بھی نہیں پہنچے، تو میں آپ کو ان میں نہیں شامل کرتا مشرکین میں جو حیات مسیح کے قائل ہیں۔ جی بھائی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں زندگی کے 52 سال اس عقیدے پہ رہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ مرزا صاحب ایک غلط عقیدے کے اوپر تھے زندگی کے 52 سال بہت اچھا سوال ہے۔ ایز اے پوٹینشیل نبی؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد حسن نے حقیقت الوحی میں خود استثناء کر دی ہے، الا الذین جاءہم الامام الحکم، کہ جس کے پاس حکم عدل بینات کے ساتھ ہے، پھر جو انکار کرے اس پہ فتویٰ لگا۔ مسیح موعود پہ کوئی ایسا حرف نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب تک اللہ ان کی اصلاح یا ان کو کریکٹ نہیں کرتا، بعض اوقات ان کے عقیدے اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عقیدہ رکھیں یا کوئی بات کہیں جو بعد میں اللہ تصحیح کر دے۔ بخاری کی آپ کو مثال میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی بن سلول کے لیے دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرما دیا، ٹھیک ہے آپ حافظ ہیں، آپ کو تو اس کا ترتیب کا بھی پتہ ہوگا، لیکن دوستوں کے لیے بھی ہم بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہماری جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو، آمین آمین آمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ استغفار ان کے لیے اگر 70 بار بھی کریں یا کثرت مراتی، ہم نہیں معاف کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، کہ انہوں نے فرمایا سأزیدہ علی 70، میں 70 سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ پھر اللہ کی ایک اور آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ کبھی نہیں دعا کرنی۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ اس موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط تھے، یا جب حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پہ عذاب قبر ہوگا، ہم پہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کی تصحیح کری کہ نہیں مسلمان بھی جو غلط ہیں ان پہ بھی عذاب قبر ہوگا، اس وقفے پہ ہم یہ نہیں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط تھے، ہم کہیں گے ابھی وہ اتمام حجت یا آیت ان پہ نازل نہیں ہوئی یا وحی نہیں ہوئی عذاب قبر کے متعلق، تو وہ پھر بھی صحیح تھے اور بعد میں بھی صحیح تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو میں موسیٰ سے افضل ہوں، اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے، کیونکہ ابھی وہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ میں نے آپ کو جواب دیا، مسیح موعود پہ بھی کوئی بلیم نہیں آتی۔ اچھا دیکھیں، آپ نے ابھی بات کی، میں نے آپ سے مرزا صاحب کے اوپر بات کی، تو آپ نے ان کے مطلب جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی نا، تو آپ نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی، میرا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب زندگی کے 52 سال ایک ایسے عقیدے پہ رہے جو شرکیہ تھا؟ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو ایسا کرتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہم دونوں کا فیصلہ قرآن سے کر لیتے ہیں، مرزا صاحب کا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں اللہ کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ جو ہے مجھے گواہی پیش کر دیں مرزا صاحب کے لیے قرآن سے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غویٰ، ٹھیک ہے، مفہوم آپ جانتے ہیں، بالکل وہ نہ بھٹکے ہوئے تھے نہ بہکے ہوئے میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بات
کی گواہی دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو جتنی باتیں ہیں کہ وہ قسم کھائی یا یہاں بات سمجھے یا بات نہیں سمجھے، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ بیسلیس ہو گئی، اللہ کی گواہی آ گئی ہے۔ مرزا صاحب زندگی کے 52 سال جس عقیدے پہ رہے، اس عقیدے کے اوپر اللہ کی کوئی گواہی ہے مرزا صاحب کے لیے کہ نہیں؟ مرزا صاحب بھٹکے ہوئے نہیں ہیں؟ جی بھائی، بہت اچھا سوال ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے پیارے بھائی، آپ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت پہ جو سوال کیا تھا کہ کیا وہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء تب بھی اعلان کرتے ہیں کہ جب اللہ ان کو کوئی بات بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خیال ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح کر دیں ان کی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو 2-3 حدیثوں سے مثالیں دی ہیں۔ آپ نے کہا ما دل صاحبکم وما غوا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہر نبی کے متعلق یہ ہے کہ وہ گمراہ نہیں تھے، لیکن آپ کے اہل حدیث بھائی تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے نبوت سے پہلے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، جیسے البانی نے یہ بات لکھی ہوئی، حوالے میرے ذمہ ہے، وہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں یہ معنی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس کا بھی آپ نے جواب دینا اگر آپ قرآن کے دفاع کے لیے آئے ساروں کو پڑھ کے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا صاحب کا جو عقیدہ آپ نے رکھا تھا، اسی صفحے پہ آپ نے کہا اللہ نے مجھے بتا دیا اس پیش گوئی میں شامل ہوں، تو وہ رسمی عقیدہ تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا، اور آپ نے بھی اجتہادی خطا وہاں پہ کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ ابھی تک اللہ نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ ہی وہ مسیح علیہ السلام ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن سے قطعی الدلالہ سے ثابت ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قرآن میں کہ ما دل صاحبکم وما غوا، آپ کی وحی میں آپ کی گواہی ہے، اسی طریقے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بھی گواہی ان کی وحی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا یا احمد فادت الرحمہ علی شفاتیک، اور پھر آپ نے کہا انکا علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی آگی مسیح موعود علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ آپ کا جواب میں نے دے دیا۔ جی بھائی۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو ویسے ایک بات پہ بڑا امپریس ہوں رضی بھائی آپ سے، کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میں جب آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہوں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے جواب میں جو ہے آپ قرآن نہیں، آپ مرزا صاحب کی صداقت کے لیے مرزا صاحب کے اوپر ہونے والی وہی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اس پہ حیران ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ اگر قرآن سے نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اسٹریٹ اوے بولیں یار قرآن سے عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے کہ جو اللہ کے اس نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، میں نے تو قرآن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا۔ اگر آپ مرزا صاحب کی صداقت قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ مشرکانہ عقیدے پہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی گواہی ہے، تو ویل اینڈ گڈ، زبردست، وہ دکھا دیں۔ لیکن آپ مجھے دکھا رہے ہیں ان کی اپنے نازل کردہ کلام سے، تو اس کے اوپر وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں، وہ آپ کے لیے حجت ہے نا۔ مسلمانوں کے لیے حجت تو قرآن و حدیث ہے، اور غالباً آپ کے لیے بھی قرآن ہونا چاہیے پہلے۔ قرآن سے نہیں ملتا تو حدیث ہونی چاہیے، حدیث سے نہیں ملتا پھر آپ آگے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے آگے نکل گئے آپ۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے رضی بھائی آپ کے لیے کہ میں 3 دفعہ آپ سے میری بات ہو چکی، 3 دفعہ، اور میرے سوالوں کے جواب میں قرآن لاتا ہوں، آپ اس کا جواب میں مرزا صاحب کی وحی لے کر آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کے اوپر سوال رکھا کہ کیا مرزا صاحب 52 سال مشرکانہ عقیدے پہ تھے، آپ نے اس کا جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قرآن سے دکھا دی، آپ مرزا صاحب کی گواہی ان کے اوپر الہام سے دکھا رہے، قرآن سے نہیں دکھا رہے۔ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ غالباً جس چیز کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں قرآن اس کی سپورٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ میں بڑا کنفیوز ہو رہی بھائی، سیریسلی میں اسپیکنگ، میں تو آپ کی دل سے دعا کرتا ہوں کنفیوژن کہ آپ صحیح قرآن کی طرف آ جائیں۔ میں آپ کی کنفیوژن دور کرتا ہوں پیارے بھائی، فکر نہ کریں، بہت لوگ دنیا میں کنفیوز ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن ہم دور کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کلاؤڈ صاحب، آپ قرآن نہیں پیش کرتے نا، آپ اپنی تشریح پیش کرتے۔ مثال کے طور پہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم میں آپ اپنے آپ کو قاصد مانتے ہیں کہ یہاں رسل کا معنی قاصد ہے اور آپ ان میں شامل ہیں۔ یہ کل آپ کا دعوی ریکارڈ ہو گیا، یہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اس کے متعلق احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ بھی کہ میں قاصد ہوں نا وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ بس آپ کو بطور تفنن آپ کو ایک لطیفہ سنا دی کہ آپ پہ احمد رضا خان کا فتح ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ہم ہی تو قرآن کو حاکم بنا رہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ما دل صاحبکم وما غوا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ بات آ گئی، لیکن اسی قرآن میں واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، اور انہی احادیث میں بھی ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی ماد اللہ صاحبکم وما غوا۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو ان کی وحی میں یہ بات آ گئی۔ مسیح موعود علیہ السلام تو قرآن کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں، تو اب قرآن میں یہ پوچھے کہ ان کی حالات زندگی کے متعلق ہر بات ہو، یہ نبوت کے معیار میں ثابت نہیں۔ کل آپ جائیں گے عیسائی سے بحث کریں گے، وہ کہے گا کہ کلاؤڈ سیف صاحب آپ مجھے تورات انجیل سے دکھائیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے وہ تورات انجیل سے بھی فیصلہ کر سکتے، یعنی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی پیش گوئی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ باتیں قرآن میں کی، آپ کو عیسائی یہودی کہے گا ہمیں گواہی دکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کہ ماد اللہ صاحبکم وما غوا، ہماری کتابوں سے دکھائیں۔ آپ کہیں گے بھائی قرآن ان پہ نازل ہوا ہے، ہم پہلے آپ کو قرآن کی صداقت سمجھائیں گے، پھر جو کلام قرآن میں آگے وہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم کلاؤڈ سیف صاحب پہلے آپ کو کہتے ہیں دیکھیں مرزا صاحب کا عقیدہ آپ دیکھیں، انہوں نے جو اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ خبر دیا، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، جب یہ موضوع آتے ہیں جو اصل عقائد، آپ کہتے ہیں نہیں میں اس پہ نہیں بات کروں گا۔ تو ہم اصل میں قرآن بلاتے ہیں قرآن کی طرف، آپ اصل میں اپنی تشریح کی طرف بلاتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی طرف بلاتے ہیں۔ تو مسیح موعود مشرکانہ عقیدے پہ نہیں تھے، کیونکہ آپ پہ جب وحی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر آپ نے اسی وقت اپنا عقیدہ بدلا۔ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 3-4 مثالیں دی ہیں، ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، میں آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان پہ جیسے میں نے کہا ہماری جانیں قربان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل بھی کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہے کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ اور آپ کے صحابہ اس ارادے سے نکلے کہ آپ اس سال عمرہ کریں گے، لیکن اس سال نہیں ہوا اور اگلے سال ہوا۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ایک طرح مومنین پہ ایک آزمائش بھی آئے، اور جو نیک ہے ان کا ثابت قدم ثابت ہو جائے۔ اب کیا یہ ہم کہیں گے کہ اس سفر کے دوران جو صحابہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ غلطی پہ تھے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ نے اشارتاً جو بات کی تھی اس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن وہاں اجتہادی غلطی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا اسی سال عمرہ ہوگا جبکہ وہ نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی ماد اللہ صاحبکم وما غوا، یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ تو مسیح موعود کی گواہی انہی کی وحی سے ہم دکھائیں گے، کیونکہ قرآن کے بعد وہ آیا، اور دوسرے انبیاء کے لیے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ دکھا دیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ماد اللہ صاحبکم وما غوا، دکھائیں مجھے۔ اگر آپ نہیں دکھائیں گے کیا اس کا یہ مطلب ہے قرآن میں ان کی پاکیزگی کی گواہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو قرآن میں جب آگے کہ ہر نبی پاک ہے معصوم ہے، تو اس میں مسیح موعود بھی شامل ہے، کیونکہ آپ سچے نبی، آپ کی صداقت ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ جی اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بیسکلی میں سمجھ رہا تھا ابھی تک آپ کوئی آیت پیش کریں گے، اب آپ نے جو ہے دوبارہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوخ کر دی، اور آپ نے کہا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تکذبوا علیہ، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو۔ کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ انا کان فی الخطا؟ کہیں نہیں کہا۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کا اپنا فہم ہے، اور میں تو یہ جرت کر بھی نہیں سکتا۔ آپ نے جرت سے بول بھی دیا، آپ کی ہمت ہے، ورنہ یقین کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے پروانے ہیں وہ ذرا سوچنے سے پہلے مر جائے۔ I don't know how did you say this؟ یا تو آپ پروف کریں، آپ دکھائیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا کان فی الخطا۔ I am with you۔ نہیں دکھا سکتے آپ تا قیامت، آپ اس پھر لیے آپ کو اس بتائیں بات کا نبی صلی اللہ استغفار علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ کیا کہا ہے، تھوڑا ایک منٹ اونچی سر، بولے۔ نہیں مجھے ایک آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، آپ پھر سے جی کیا؟ جی جی، میں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا انا کان فی الخطا۔ آپ نہیں دکھا سکتے، آپ اپنی طرف سے ایک بات ان کے اوپر منسوخ کر رہے ہیں جو آپ کا اپنا فہم ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جرت کیسے کی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے پروانے ہوتے ہیں وہ یہ جرت کرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔
میں نہیں کر سکتا ہے جرات، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی تو میں کیسے بات کر دوں؟ یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ ان سے خطا ہوئی، استغفر اللہ۔ دوسری بات، میرا سوال تھا مرزا صاحب کے اوپر۔ مرزا صاحب کے اوپر آپ نے یہ بولا کہ پہلے ان کا عقیدہ تھا، پھر ان کو الہام ہوا، انہوں نے عقیدہ چینج کر لیا، یعنی کہ زندگی کے 52 سال وہ ایک مشرکانہ عقیدے پہ رہے، اور قرآن یہ کہتا ہے جو مشرک ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو اگر مرزا صاحب مشرکانہ عقیدے پہ رہے تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي لا ينال عہد الظالمین۔ ٹھیک ہے، لا ینال عہد الظالمین۔ اب جو ظالم ہے ان تک یہ نبوت نہیں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ اور ظالم کون ہے؟ حضرت لقمان کے بارے میں فرماتے ہیں نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو ظلم کرنے والا ظالم ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، قرآن سے ثابت ہے۔ مرزا صاحب 52 سال ایک شرکی عقیدے پہ رہے، تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے معیار کے اوپر رکھ کے دیکھا جائے تو آپ نے ایک ایسے شخص کو نبی مان لیا ہے جو شرکی عقیدے پہ رہا، اس نے اقرار بھی کیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف بات منسوب کرتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہوئی، آپ دکھا نہیں سکتے۔ مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ وہ اس عقیدے پہ رہے۔ جب وہ اس عقیدے پہ رہے، قرآن کے اس معیار کے مطابق مرزا صاحب ایٹ اینی کاسٹ نبی نہیں بن سکتے، بالکل نہیں بن سکتے۔ اسی لیے میں آپ کو دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ نے جن کو نبی مانا ہے وہ قرآن کے کسی بھی معیار سے پورا نہیں اتر رہے۔ میرے بھائی، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اتنا آپ ہماری صفوں میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ جب بھی آپ مجھ سے بات کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو ضرب لگتی ہوگی کہ یار آج کلاؤڈ سرفر نے پھر مجھے قرآن سے دلیل دی ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے تو دے دیجیے جواب انشاءاللہ، مجھے آپ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ جی بھائی، جزاک اللہ، بہت آپ نے عجیب باتیں اب کر دی ہیں جس سے اب مسئلہ شاید آپ کو پرے علماء سے۔ آپ نے کہا کہ جرت کیسے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہادی غلطی ہوئی، یہ میں نے بات کر دی جیسے میں نے کوئی گستاخی کر دی ہے، جبکہ یہ تو علماء کا عقیدہ ہے، یہ تو سارے علماء کا عقیدہ ہے۔ اب آپ نے اپنی ٹرن میں ان سب کو گستاخ قرار دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ کے رکھ لیں، مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہ میں نے گستاخی کی ہے، تو پھر جو ساروں کا یہ عقیدہ رہا ہے وہ تو سارے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ واضح طور پہ کہا، میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں، مجموع الفتاوی میں وہ کہتے ہیں من الحدیبیہ وقد کانوا قد اعتمروا ذلك الامر واجتہدوا فی الدخول، انہوں نے اجتہاد کے دخول میں۔ پھر انہوں نے مجموع الفتاوی میں اس میں مزید فرمایا والذی علیہ جمہور اہل الحدیث والفقہ، یہ سارے علماء کا اجماع ہے، انہ یجوز علیہم الخطأ فی الاجتہاد، انبیاء کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خطا کریں اجتہاد میں، ٹھیک ہے؟ اور مثال آپ کو ہم دیتے ہیں، مفتی پیر میر علی شاہ جو آپ کے پیارے پیارے مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں، وحی کی قسم اور قبیل سے نہیں ہے بلکہ تعبیر کا منشا اجتہاد ہے، وَهُوَ قَدْ يُخْطِئُ وَقَدْ يُصِيبُ، اس میں خطا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فَذَهَبَ وَحْلِي، میرا گمان گیا کہ شاید ہجرت کا مقام ہے، اور خواب میں مکہ معظمہ کے دخول سے اسی سال داخل ہونے کی تعبیر ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں خطا پر بقا شان نبوت کے معافی ہے، یعنی وہ خطا پہ رہتے نہیں لیکن خطا کرتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی باری میں اگر جرت ہے پیر میر علی شاہ کو آپ نے گستاخ کہنا ہے کیونکہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کیا اجتہاد میں، اور ابن تیمیہ کو بھی کہنا ہے گستاخ، اور ساتھ آپ کو ایک اور مزے کا واقعہ ہم دیتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں ابن عثیمین، ان کی جو بات ہے ابن عثیمین نے، بلکہ مفتی شافعی کو دیتے کیونکہ وہ آپ کے شاید اچھے عالم ہیں، معارف القرآن میں وہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی۔ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو 3 دن کے اندر عذاب آ جانے سے ڈرایا تھا، ظاہر ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوا تھا، اور اس وقت قوم کو چھوڑ کر ان سے الگ ہونا بھی جو قدیم عادت انبیاء سے ظاہر ہے
کہ یہ بھی بحکم خداوندی ہوا ہوگا، یہاں تک کوئی بات لغزش کی موجب اعتقاد نہیں تھی، مگر جب قوم کی سچی توبہ اور الحاد وزاری کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، ان سے عذاب ہٹا دیا، اس وقت حضرت یونس کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور بمقصد ہجرت سفر اختیار کرنا یہ اپنے اس اجتہاد کی بنا پر ہوا۔ اجتہادی غلطی یونس علیہ السلام نے بھی کر دی۔ اب آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں، ابن عثیمین کہتے ہیں وَأَمَّا مَا نَتِجَ عَنْ اجتہاد مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ يُخْطِئُونَ فِيهِ، وہ تو خطا کرتے ہیں اجتہاد میں۔ آپ کو 6 علماء کا بتایا، اپنی ٹرن میں آپ نے ان پہ فتویٰ لگانا پیارے بھائی، کیونکہ آپ نے کہا جرت کون کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ کہے کہ ان کو اجتہادی غلطی، آپ کے تمام علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، تو اب آپ کو ان پہ پیارے پیارے بھائی فتویٰ لگانا پڑے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہی بات لکھی، اور علماء نے بھی یہی بات لکھی، اور بھی مثالیں ہیں۔ جہاں تک مشرکانہ عقیدے کی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا تھا آپ بھی نہیں مشرک، تو مسیح موعود علیہ السلام کیسے ہوئے؟ آپ بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کو بھی میں مشرک نہیں کہہ رہا۔ ہاں جو مولوی ہیں جن کو یہ دلائل پہنچ کے ہیں صحیح طرح، وہ مشرک ضرور ہیں، آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ مسیح موعود ہے، کیونکہ مسیح موعود پہ ابھی وہ وحی نہیں آئی تھی، تو نبی جو تھے اپنی وحی کی پیروی کرتے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہو۔ آج میں آپ کو پوچھوں کون افضل ہے، موسیٰ علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج کہے کہ نہیں موسیٰ افضل ہے وہ گمراہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، ہاں اس وقت ان کو بتایا نہیں گیا کہ یہ ہے وہ بات، ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے جو آپ کو حوالے دکھائے ہیں، امید ہے کہ آپ ان ساروں پہ اب فتویٰ لگائیں گے کہ یہ سارے کافر ہیں، دجال ہیں، کیونکہ ان ساروں نے انبیاء کے متعلق کہا ہے کہ وہ خطا بھی کرتے ہیں اور اجتہاد میں ان کے لیے خطا جائز ہے، تو اس کا اب ہم انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اس وقت جو ہے مرزا صاحب کی بقا کو بچانے کے لیے کوئی بات کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا معیار رکھا ہے۔ قرآن کے معیار پہ میں نے بتایا کہ مرزا صاحب جو کہ ایک مشرکانہ عقیدے پہ رہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو مشرکانہ عقیدے پر ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پیش کر دی۔ دوسری بات، آپ نہیں مان رہے اس کو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن قرآن کے اس معیار پہ اگر رکھوں تو مرزا صاحب ایٹ اینی کاسٹ نبی نہیں ہو سکتے۔ اب رہی بات دوسرے انبیاء کی، جو دوسرے انبیاء کے اوپر اجتہادی غلطی کی بات کی، آپ نے نام لیا ماہر، مجھے نہیں پتا کون صاحب ہے یہ، ایک آپ نے عثمانی صاحب کا نام لیا، میں نے ان کا نام سنا، ان کو پڑھا نہیں ہے، کون صاحب ہے یہ مجھے نہیں پتہ نہیں آپ نے کن کن کا نام لے لیا بھائی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے جن کی طرف بات منسوخ کی تھی ان سے کچھ دکھا دیتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے جو بات کی کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، تو آپ ان کی طرف بات جو منسوخ کر رہے ہیں، آپ بڑی ذمہ داری سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا دیتے نا کہ آپ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں غلطی ہوئی، لیکن آپ نہیں دکھا پائے، بجائے اس کے دکھانے کے آپ حضرت کرنے کے آپ جو ہے چلے گئے دوسرے علماء کو ڈیفینڈ کرنے کے، دیکھو انہوں نے کہا تو میں نے بھی کہا۔ مجھے نہیں پتا وہ علماء آپ کے لیے حجت ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تو آپ کے حساب سے سب کافر ہیں نا، تو آپ کافروں کو اپنے لیے حجت مان۔ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے جو سوال رکھا تھا بات کو جزب طلع ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہم قال انی جاعلک للناس اماما ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم ہے اس تک نبوت نہیں پہنچے گی۔ اور ظلم کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھنا یہ کیا مرزا صاحب اس عقیدے پہ تھے، وان ہوا الا شرک عظیم، مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن کے اندر، تو مرزا صاحب تو خود شرک عظیم میں مبتلا تھے، قرآن کے معیار پورا نہیں اتر ہے میرے بھائی۔ تو آپ کو فکر کرنی چاہیے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ دوسرے علماء کو بجائے اپنے ایمان کی فکر کریں کہ آپ نے ایک صاحب کو، ایسے صاحب کو نبی مان لیا ہے جو قرآن کے مطابق نبی بن ہی نہیں سکتا ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی کاسٹ۔ بہرکیف تو یہ میرا آج کا سوال تھا آپ سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں پچھلے 52 سال شرکیہ عقیدے میں نہیں تھے تو آپ پروف کر دیں، لیکن اگر ان کا یہ عقیدہ تھا، میری کتابیں ہیں جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان عیسیٰ علیہ السلام جسم انصری کے ساتھ جو ہے نازل ہوں گے، سب ان کا عقیدہ تھا۔ اگر وہ اس عقیدے پہ تھے تو آپ یا تو آپ ان کو سمجھ نہیں پائے، ان کی تو کتابیں کھلم کھلا کہہ رہی ہیں وہ اس عقیدے پر تھے، اور وہ خود کہتے ہیں جو اس عقیدے پر ہے وہ شرک عظیم پر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے شرک عظیم کرتے تھے میرے مرزا صاحب۔ قرآن کہتا ہے جو شرک کرنے والا ہے وہ ظالم ہے اور ظالم تک نبوت نہیں پہنچتی۔ دیکھو یار قرآن سے ثابت کر دیا آپ کے سامنے میں نے، اب آپ مجھے بتاؤ اب بھی آپ مرزا صاحب کو اپنے لیے نبی مانو گے؟ اب بھی جی قرآن کے اس معیار کے آنے کے بعد؟ میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے بھائی،
پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نہیں جانتے، پہلے آپ نے فتویٰ ان پہ دینا تھا نا، کیونکہ آپ نے کہا تھا جرت کیسے تم کرتے ہو. اب آپ نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ گے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فکر نہ کریں، سب کچھ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. نبراس کی شر العقائد نصفی آپ جانتے ہوں گے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بلکہ میں اس کو کھول بھی دیتا ہوں تاکہ وہ ہم ساتھ بھی دیکھ لیں. بس نبراس کی شرح کبھی کبھار نہیں ملتی آن لائن، میں چیک کرتا ہوں، وہ میں آپ کو میرے ذمے یہ حوالہ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہ کھول کے ابھی دکھا دوں گا روایت. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختی، کہ میں غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ تو کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دکھائیں، اب میں آپ کو دکھا دی ہے اور میں حوالہ بھی نکالتا ہوں انشاءاللہ. تو اگر آپ چاہیں کلاؤڈ سرف سے مجھے 2 منٹ آپ دیں، لیکن پھر میں بات نہیں کروں گا، میں روایت نکالوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں میں ابھی وہ روایت نکال سکتا ہوں، اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں. کیا خیال ہے؟ اس کو ہولڈ کر لیں، اس کو ہولڈ کر لیں، اس کو ہولڈ کر لیں، میرے پاس ہیں 2-3 منٹ ابھی انشاءاللہ، کام پہ پہنچا ہوں میں. ٹھیک ہے، اس کو ہولڈ کر لیں، ول کنٹینیو ڈسکشن ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یہاں سے ہم ٹھیک کنٹینیو ہے، کر لیں گے. تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارا سفر یہاں سے بھی کنٹینیو ہوگا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کا معیار رکھا ہے کہ جو شرک کرے، ظالم عظیم کر نہیں، رہا ہے، اور ظلم کرنے والا بندہ نبی نہیں ہو اس کا سکتا. میں نے جواب دے اس دی کو کہ انشاءاللہ ہم مسیح لے کے موعود چل نے رہے ہیں میرے کبھی آپ سے. شرک کیا ہی نہیں، تو وہ آیت ان پہ، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، ہاں اس پہ ہم ان کی اس کتابیں پہ کھولیں گے نا، انشاءاللہ. میں نے آپ کو ویسے بتا کتابیں دی کہ کھولیں گے. ٹھیک ہے، حکم عدل جب آئے پھر یہ شرک ہے. مسیح موعود پہ جب یہ بات کھلی، اب جو انکار کرے اس پہ فتویٰ آئے گا. مسیح موعود پہ کوئی شرک نہیں انہوں نے کی. یہ میں آپ کو شروع میں بتا دی کہ آپ بھی نہیں مشرک اس لحاظ سے. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی حیات مسیح کے عقیدے پہ، لیکن آپ مشرک نہیں ہیں. یہ میں آپ کو نہیں بات نہیں، آپ کو سمجھانا کس نے تھا. کہا؟ میں وفات مسیح کے عقیدے پر ہوں. اللہ اکبر، اللہ یہ تو میری اکبر. آپ سے بات ہونی ہے، ابھی حیات و وفات سے بات ہونی ہے. میں نے آپ اچھا، کے سامنے اس دن حیات ثابت کی سارے تھی، اب میں آپ کو ایسی وفات دکھاؤں گا کہ آپ بھی ڈسکس کریں گے مجھ سے. سارے نعرے لکھیں، بیت فارم نکالے. کلاؤڈ سرف صاحب رمضان میں قرآن کی طرف آگے ہیں، وفات مسیح کے قائل ہو ہاں گئے. جی، اور اگر وہ ہاں اب جی، کوئی بالکل بالکل. کوئی بھائی آپ کو جھوٹا کرے، ایسے تو نہ کہیں یار، میں آپ کو بلاک کر دینا ہے. کلاؤڈ سرف صاحب نے نہیں خود نہیں کہا سر، ہے میں بتا وفات رہا مسیح کے ہوں، میں قائل بتا رہا ہو. ہوں سر. ماشاء بالکل اللہ، بالکل، ماشاء قرآن میں ہے نا وفات مسیح، وفات اللہ، مسیح کے بارے میں، یا عیسی انی متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا. اللہ کون سی والی؟ اکبر، اس پہ ہم اللہ انشاءاللہ بات اکبر. کریں گے. چھا گئے ٹھیک ہے آپ نا؟ یار. آپ نے آج میرا روزہ پہلی، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے. ابھی تو بات ہوگی، پھر تو روزہ پھنسے گا سر. وفات مسیح نہیں، کون سے ابھی والی؟ وہ تو روزہ آج پھنسانے کی میں بات آپ کی ہوگی. خوشی میں نا مزے کی افطاری کروں گا، لیکن جانے سے پہلے پیارے بھائی آپ کی گزارش تھی وہ بھی ہم نے پوری کرنی ہے نا. آپ کا بھی روزہ ہے، پوری صرف کر دیں، ہمارا تو نہیں ہے نا. کر دیں، کر دیں، حدیث ہے، وفی کر دیں. حدیث ما حدثتکم عن اللہ سبحانہ ایک منٹ، فہو ایک حق منٹ، وما ایک منٹ، کنت. ایک منٹ، ہاں ایک منٹ، جی، ہاں جی، ایک منٹ. وفی ٹھیک ہے. حدیث میں کوئی سند ہے یا ایسی لکھا ہے شرح کے اندر؟ وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے پیارے بھائی، وہ نہ فکر کریں. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں، پہ شرح تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے نا. آپ نے شرح سے دکھانی ہے، ہاں میں آپ کو شرح دکھاؤں سے گا. دکھانا ہے، آپ نے حدیث سے دکھانا ہے، سند دکھانی ہے، تخریج دکھانی ہے. کیا کر رہے ہیں میں آپ؟ آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا. آپ تو وہی ہاں، پیارے پیارے بھائی ہیں جو آئے تھے ابن عباس کی روایت کے ساتھ بغیر سند. یاد ہے آپ کو؟ اس وقت آپ نے کہا تھا ہم قرآن سے پرکھیں گے. اب آپ کو سند یاد آ بہت سی گیا. باتیں بہت ہیں. آپ کلاس سے بہت چلاک ہو چکے ہیں ویسے ٹک ٹاک پہ. ایسے نہ سر میں کریں. نے آپ کو، سر میرا سلوگن ہے کہ کلاؤڈ کو پکڑنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس دن یہ آپ میرا نے سلوگن ہے کہ سند کو آپ نے کہا تو یار سند کی کیا اہمیت ہے، آج آپ کو سند یاد آ گئی ہے. نہیں، ابھی آپ شرح میں دکھا رہے ہیں نا، مجھے لگا آپ کو حدیث اچھا، دکھائیں گے، وہ شرح دکھائیں گے، اس آپ میں دکھائیں سنیں، گے. لیکن سنیں آپ. ہاں جی، سنائیں. امام نصفی کہتے ہیں یہ حدیث میں وفی حدیث چلو، ٹھیک ہے. ما حدثتکم عن اللہ سبحانہ فہو حق، جو بھی میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہوں وہ حق ہے. وما قلت فیہ من قبل نفسی، جو میں اپنے نفس سے کہوں فانما انا بشر، پھر تو میں انسان ہوں. اخطئ و اصیب ذکرہ القاضی ایاد، قاضی ایاد نے بھی اس حدیث کو لیا. ٹھیک ہے، تو یا تو اب کے امام نصفی، قاضی ایاد، یہ سارے میری طرح جرت کیسے کرتے کہ اختی کا لفظ ڈالیں، یا تو آپ مجھے بھی بری و چلیں ذمہ کر دیں. اگر میرے پہ فتویٰ ہے پیارے پیارے بھائی ان پہ بھی لگائیں. ایسے چلیں، نہیں کام چلے گا کہ ان میں پہ نہ بتاتا ہوں، لگائیں اور میرے پہ لگا دیں. میں میں کون ہوتا بتاتا ہوں ہوں. میرے پہ فتویٰ آپ لگا دیں.
جواب لے لیں، جواب لے لیں. آپ نے جس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابے یار ایک منٹ ہولڈ کرنا ہے، سوری یہ فائر الارم تھا. آپ نے جس بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی نہیں دکھا سکے کہ یار یہاں پر معاذ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں خطا پہ تھا. آپ وہ نہیں دکھا سکے. آپ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں میں حدیث دکھا دوں گا. اب وہ بھی آپ حدیث نہیں دکھا رہے. آپ کسی شرح کے اندر کوئی امام صاحب ہے جن کا میں نام بھی نہیں جانتا ہے، جو بھی نام ہے ان کا، آپ وہ امام صاحب کے آپ ڈاکومنٹ لے کر آئے ہیں جس میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں وفی حدیث، جبکہ انہوں نے حدیث کوڈ بھی نہیں کری. تو بھائی اس طرح کی چیزیں آپ رکھیں، اللہ آپ کو مبارک ہو. نہ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آپ نے منسوب کری کہ وہ جو ہے وہ کھجوروں والی جگہ پہ چلے گئے اور وہ جگہ غلط نکلی، تو آپ دکھا دیتے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اقرار کر رہے ہو کہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہو گئی. نہیں دکھا سکے آپ. میں سمجھ رہا تھا آپ اس حدیث کو ریفر کر کے دکھائیں گے، اور پھر میں سمجھا کہ آپ وہ گلوبل رول دکھائیں گے، وہ بھی آپ نہیں دکھا سکے. میں نے آپ کے سامنے اس کے مقابلے میں قرآن کی یاد رکھ دی، ما ضل صاحبکم وما غوی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کری تھی، ہو ہی نہیں سکتی. بہرکیف یہ میری آپ سے بات چیت ہو گئی ماشاءاللہ. بس حیات وفات آخری عیسیٰ پہ بات بات، ہوگی آپ سے، ٹھیک ہاں ہے. آخری اور بات میں نہیں کرنا آئی ہیو ٹو چاہتا ہوں. گو، آئی ہیو ٹو گو، 45 ہونے والا، آئی ہیو ٹو گو. اچھا لیکن ایز یہ آلویز میں مجھے آپ سے 10 بات کر سیکنڈ کے دوں اچھا گا لگتا ہے. پیارے بھائی، بس 10 لے لے لیں، سیکنڈ. پہلے مجھے بولنے دیں، پہلے ہاں مجھے جی بولنے دیں پھر بات ٹھیک کر ہے لیجیے گا. ٹھیک ہے. ایز آلویز آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. ہاں جی اور میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں نا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دل کو ضرب لگتی ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے سامنے آپ کے عقیدے جو ہے نا ہاں تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو اپنی صفوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ نبوت علیہ کا دفاع وسلم. کر رہے ہوں گے، مرزا صاحب کی نہیں. میں بھی انشاءاللہ یہی امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی طرف آئیں گے ایک دن اور قرآن کو قبول کریں گے. وفات مسیح کے تو آپ قائل ہو چکے. آپ نے کہا تھا حدیث سے یہ دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا میں غلطی پہ ہوں. یہ وہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ چیپٹرز اپن کتاب الرہون، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جو آپ نے درخت کا ذکر کیا تھا، میں نے بتائیے. نہیں اس کا ذکر کیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح حدیث ہے، انما ہوا ظن، یہ میرا خیال تھا، انکانا یغنی شیئن فاسنعوہ فانما انا بشر مثلکم وان الظن یخطئ ویصیب، کہ جو میری سوچ ہے اس میں میں غلطی کر سکتا ہوں. اب سند بھی آگی پیارے پیارے بھائی. اب آپ بتائیں بیت فارم آپ نے سائن کرنا یا نہیں کرنا؟ آپ نے یہ کس بات کے اوپر بات کی ہے بتائیے ذرا مجھے. آپ نے کہا تھا یختی و یصیب، آپ کو سنیں دکھا دیں. سنیں سنیں 45 ہو گئے. ٹھیک ہے رضی بھائی پیارے آپ بھائی، کو ٹھیک اسی ہے پہ بات کریں گے، یہ اسی پہ بات انشاءاللہ کریں گے، یہاں سے کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے. پیارے بھائی. اوکے، اللہ حافظ، ٹھیک اللہ ہے، حافظ، اللہ اللہ حافظ. حافظ.